نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر وللہ الحمد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم نے ابھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے اور کچھ دنوں پہلے عید الفطر کی نماز ہم نے ادا کی تھی. ان دونوں عیدوں سے متعلق کچھ باتیں آپ یاد رکھیے. اس عید کے بارے میں کہا گیا کہ پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جانور کی قربانی بطور نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں. ہمارے جانور کا خون یا ہمارے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. ذبح ہونے کے بعد خون بہہ جاتا ہے اور گوشت تقسیم کر کے لوگ کھا جاتے ہیں. پھر اللہ کو پہنچتا کیا ہے؟ قرآن نے صراحت کی ہے وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تمہارا تقویٰ، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت، تمہارا جذبہ، تمہاری تمنا، تمہاری خواہشات، یہ اللہ کو پہنچتے ہیں. کس مقصد سے ہم نے آپ نے قربانی پیش کی ہے وہ مقصد پہنچتا ہے. رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا. ادائیگی کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. اس میں آپ نے 12 سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں پہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ مسلمان متقی و پرہیزگار بن جائیں. جس قرآن پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس قرآن کی پہلی سورہ کے بعد جب دوسری سورہ آتی ہے تو شروع میں یہ تاثر دلایا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو تقوی و طہارت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اور کچھ آیتوں کے بعد قرآن مقدس نے باضابطہ حکم دیا
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اس اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاؤ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اس طرح قرآن مقدس میں جتنی بھی عبادتوں کا تذکرہ ہے ان تمام عبادتوں سے متعلق یہ بات بیان کی گئی کہ اس میں تقوی و طہارت شامل ہے، اللہ کا ڈر شامل ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر سے غافل ہو کر اللہ کی کوئی بندگی بجا لاتا ہے، ایسی بندگی اور عبادت کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے تقوی ہے کیا چیز؟ کہا تھا التقوی ہا ہونا ویشیر الی قلبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی یہاں ہے اور آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انسان اپنے دل سے متقی ہوتا ہے، بہت سے پارسا نظر آتے ہیں، تسبیح کے دانہ گٹگٹانے والے نظر آتے ہیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر 12 24 36 سال کا تپسیا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسے تپسیاؤں سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی آپ کا دل اگر اللہ کی طرف مائل ہو جائے تب آپ کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقوی ہونا۔ اس قربانی کے سلسلے میں جو تقوی کا حکم دیا گیا کہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے، مقصد کس نیت سے قربانی پیش کرنے جا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے ریا و نمود کے لیے قربانی پیش کی ہے تو ہم نے ایک شرکی عمل کیا ہے اور اپنے پیسوں کو ضائع اور برباد کیا ہے۔ وہیں اگر ہم نے اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی چاہے چھوٹا جانور ہی پیش کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے اور ہمارے مقام منصب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی جس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موجودہ دور میں بلکہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ اسباق یاد رکھیے تو پتہ چلے گا تقوی کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، کفر کیا چیز ہے، اور کسی کے مقابلہ میں کھڑا ہو کر دعوت و تبلیغ کے لیے ثبات قدمی کی دولت سے مالا مال ہو جانا کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم پریشان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، کہیں زیادہ پریشانی ہے کہیں کم پریشانی ہے۔ ایسے پریشانی کی گھڑیوں میں ہمیں راحت و سکون کہاں مل سکتا ہے؟ ہم اپنی پریشانیوں کا علاج اور مداوا کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو بارہا قرآن مقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے قصے سناتا ہے اور ان کی زندگی کے بہت سارے دور کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ ابھی عید کا یا بقرعید کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قربانی کا جانور بطور نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر تاریخ یاد کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک باپ نے بیٹا کی قربانی پیش کرنے کی کوشش کی تھی، آج ہم سے جانور کی قربانی ہو نہیں پاتی ہے۔ آخر وہ کون سا باپ تھا؟ ان کی سیرت و سمانے کو قرآن مقدس نے کہا لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب غور کریں گے تو پتہ چلے گا ایک بدھ گر گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام جنم لیتے ہیں۔ وہ اپنے باپ کی گدی نشینی اختیار کر سکتے تھے، اپنے قوم کا پنڈا یا پروہت یا پیشوا بن سکتے تھے اپنے باپ کی جگہ پر ہوتے ہوئے۔ سامنے نذرانے دیکھے یار، چھوٹے پر ان کے ابا کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ وہ بت بنانے والا بھی ہے، بت پوجنے والا بھی ہے، بت پوجوانے والا بھی ہے۔ ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ وہ اپنے باپ کی گدی نشینی اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو لات مار دیا اور کہا یہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے
میں اسے اللہ کی جانب رخ کرتا ہوں اور تمام تر شرکیات سے پورے طور سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اب پڑھتے ہیں قرآن مقدس کی وہ آیت جس وقت میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دو باتیں بیان کرتے ہیں، ایک تو آپ کی جانب سے یہ بات بیان ہوتی کیا موحد ہوتے ہیں، تمام جانب سے اپنا رخ پھیر کر آسمان و زمین کے خالق کی طرف رخ موڑ لیتے ہیں، اور دوسرا بضابطہ صراحت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اس بات کی تاکید کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ فرما برداری اختیار کرنے میں سب سے پہل کرنے والا آدمی ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ توحید کا درس دیا گیا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، جس کے نتیجے بے انتہا امتحانات سے انہیں گزارا گیا۔ عراق جیسا خوشحال سرزمین کو ابراہیم علیہ السلام نے خیر باب کہا، صحرا نوردی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، کبھی مصر چلے گئے، کبھی کنعان چلے گئے، کبھی شام و فلسطین کے چلے گئے، اور پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا تو مکۃ المکرمہ کے بعد یہ غیر ذی زرع، جہاں گھاس بھوس تک کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پانی کا ایک بوند ملنے سے وہاں بوند نہیں ملتا تھا، لوگ محروم تھے، ایسی جگہ ابراہیم علیہ السلام کو جانا پڑا۔ باپ کی گدی نشینی اختیار کرتے پوری زندگی آسائش کے ساتھ آرام کے ساتھ گزار سکتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ میں دوسری چیز تھی، یہ چیزیں تو یہاں رہ جانے والی ہے، ہمیں وہ سرداری چاہیے کہ صرف عراق کی سرزمین تک محدود نہ ہو بلکہ قیامت تک کے سارے انسانوں کا مجھے پیشوا بنایا جائے۔ قرآن نے چنانچہ کہا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس باضابطہ سوار حیات کے اعتبار سے موجود ہے، کتاب اللہ پڑھیے، سنت رسول اللہ پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام ملا کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی تمام جہان والوں سے رشتہ ناطہ توڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ مقام منصب ملا کیسے؟ توحید پر جمنے سے، شرک سے بیزاری سے، دعوت و تبلیغ پر ثبات قدمی سے، دنیا کی چیزوں کو ترک کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آخرت کو پسند کرنے سے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ چیزیں میں حاصل کرنی چاہیے۔ اخیر کی بات، آج دنیا اور خاص طور سے مسلمان پوری دنیا مختلف قسم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، آگ کی بھٹیوں میں نہ ڈالا جاتا ہے، فتنہ فساد کی بھٹیاں ہیں، مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نمونہ پیش کر چکے ہیں کہ حکومت وقت کی آنکھوں میں آگے ڈال کر توحید کا پرچار کیا جائے گا اور شرک کا اعلان، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں اگر ابراہیم علیہ السلام کو جیل نہیں بلکہ نظر آتش ہونا پڑا، یہ آگ نار نمرود میں جانے کی نوبت آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول کیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنا دیا اور یہ مجزہ سنایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا ذریعہ بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سے بھی اور آپ سے بھی، کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا تھا؟ وہ اللہ پاور لیس ہو گیا، اس کی طاقت و شکتی میں کمی آ گئی؟ وہ اللہ آج کے مسلمانوں کو مختلف قسم کی آگوں سے بچا نہیں سکتا؟ اگر بچا سکتا ہے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنانا چاہیے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
ان کنتم مومنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن رہو گے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ نہیں لیتے، لیکن ہماری جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مختلف قسم کے جملے چست کیے جاتے ہیں کہ اللہ کو دکھتا نہیں ہے، اللہ کا نام لیوا، اللہ کی مسجدیں بنانے والا، مدارس اسلامیہ بنانے والا، حج عمرہ کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، درد دل بانٹنے والا انسان حیران و پریشان ہے، آخر اللہ ہماری پریشانی دور کیوں نہیں کرتا ہے؟ لیکن قرآن نے جو شرطیں لگائی ہے، ہم ان شرطوں پہ نگاہ دوڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کامیابی ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال رہیں گے۔ تو قربانی وہ ایمان بھی ہمیں سکھلاتا ہے، اس چیز کی ہمیں تعلیم بھی ہوئی قربانی دیتی ہے کہ آپ مسلمان بن کے رہیے، موحد بن کے رہیے، شرک سے بیداری کا اعلان کیجئے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجئے، ثبات قدمی اختیار کیجئے، اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کیجئے۔ باپ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ماں چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹتے ہیں چھوٹ جائے، علاقہ چھوٹتا ہے وہ چھوٹ جائے، زمین و جائیداد سلب ہو جائے چھوٹ جائے، غصب ہو جائے چھن جائے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری گزارش ہے کہ سیرت ابراہیمی کا مطالعہ کیجئے۔ جانور کی قربانی پیش کرنے سے پہلے قربانی کا پس منظر یاد کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور رضا مندی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دمبا کو ذبح کروا کر پوری دنیا والوں کے لیے ایک مثال قائم کر دیا۔ ایک ایسا باپ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کی گدی نشینی کو چھوڑ سکتا ہے، اور بڑھاپے کی عمر میں اگر انہیں لڑکا نہیں میسر ہوتا جو بڑھاپے کا سہارا بن سکے اور اخیر وقت میں ان کو کام دے سکے، ان کا ہاتھ بڑھا سکے، ان کا ہاتھ پکڑ کے چل سکے، اسی بیٹے کے قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، تو نہ باپ کی پرواہ کرتا ہے وہ انسان، نہ بیٹے کی پرواہ کرتا ہے، نہ بیوی کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ بچے کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تب بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور تب ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں سلام علی ابراہیم۔ میرے بھائیوں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی پیش کی ہے اور پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تو آئندہ کے لیے یہ چیز گرہ باندھ لیجیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی شرک سے دور رہیں گے اور موحد بن کے زندگی گزاریں گے۔ اس شرک سے دوری کے نتیجے میں اور توحید پرستی کے نتیجے میں ہمارا گھر چھین سکتا ہے، ہمارے علاقے میں بلڈوزر چل سکتا ہے، ہماری زمین و جائیداد کو غصب کیا جا سکتا ہے، وقف کے نام پر نیت کی خرابی کی بنیاد پر مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے وقف کی گئی سرزمینوں کو غصب کیا جا سکتا ہے، چھینا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کریں اور کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرے گا، وہ ساری چیزیں بحال بھی ہو سکتی ہے اور صحیح سالم ہم زندگی گزار بھی سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، تو ہر آدمی دین کا سپاہی بن جائے، ہر آدمی کتاب و سنت کا مبلغ ہو جائے، ہر آدمی قرآن و سنت کا علم بردار بن جائے اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس راستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ اسے دور کر دے گا۔ میری گزارش ہے، ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو متقی و پرہیزگار بنا دے، توحید پرست بنا دے، شرک سے نفرت کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت کا علم بردار بنا دے، پوری دنیا میں امن و امان کی بحالی کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے، وہ سارے کارنامے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بات کہہ کے بات ختم۔ قربانی ہم کر لیتے الحمدللہ، قربانی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے، خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس کی پرواہ نہ کیجیے، جانور ذبح کرنے ہی سے تکلیف پہنچتی ہے اس کی پرواہ نہ کیجیے، لیکن جانور کو ذبح اس طرح کیجیے کہ کسی بھی انسان کو مربت آ جائے،
ایسی حرکت سے پرہیز کیجیے۔ گوشت کی تقسیم کرنے اور بانٹنے اور ادھر ادھر لے جانے کے لیے جو آدمی عام طور سے بے احتیاطی کو ثبوت دیتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ ڈھانک کر اپنے گوشت کو اپنے بھائیوں تک اور ملنے جلنے والوں تک پہنچائیے، اور بطور خاص رشتہ داروں تک گوشت پہنچتا ہے، دوست احباب تک گوشت پہنچتا ہے، جہاں سے آپ کو گوشت ملنے کی امید رہتی ہے وہاں وافر مقدار میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے پڑوس میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس دن بھی دال روٹی کھانے پر مجبور ہوتے ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کر لیجئے، ان تک بھی گوشت پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے لوگ شہر میں مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں، ہوٹل وغیرہ بند رہتا ہے، ان کے کھانے پینے کے مسئلہ ہوتا ہے، کم سے کم عید کی خوشی میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق برحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق آپ تمام بھائی اور بہنوں کو عید کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری عید کو اور آپ کی عید کو قبول فرما لے، آمین۔